ہوتی جا رہی ہے۔ ہوا یہ دوستو کہ چند صدیوں پہلے، بمشکل 3 صدی پہلے سمجھیے، کہ بلا وجہ ہمارے قوم کے کچھ عناصر جو ہیں وہ سائنس اور ہمارے دین میں ایک ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرنے لگے اور بتانے لگے کہ یہ سائنس جو ہے وہ ہمارے دین سے انحراف کرتی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جبکہ بہت ہی شدت کے ساتھ میں اسلامی تعلیمات کا پرچم لہرا رہا تھا، اس وقت یہ خیال کسی کے ذہن میں نہیں آیا، لیکن یہ 3 صدیوں میں نہ جانا یہ عناصر کیسے غالب آ گئے اور ہماری قوم کو اور ہمارے نوجوانوں کو وہ سائنس سے دور لے گئے، اور ہم اس وقت یہ بھی بھول گئے کہ یہ کسی زمانے میں سائنسی تمام ایجادات میں مسلمان پیش تھے، چاہے اس سورج کی کشش معلوم کرنے والا سائنسدان ابو جزانی ہو، یا سرجری کا ماہر ابو القاسم ہو، یا فلکیات کا ماہر حکیم ابو محمد ہوں، یا ریاضی کا ماہر ابو جعفر ہوں۔ یہ سارے علوم جو ہیں وہ مسلمانوں نے دنیا کو دیے۔ پھر اچانک کیا معاملہ ہوا کہ لگ بھگ 11ویں صدی میں جبکہ ساری دنیا سائنس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، ہماری قوم نے بلا وجہ اور بلا جواز سائنس پر لعنت بھیجنا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 1423 سالوں کی جو تاریخ ہے اس میں ہم نے لگ بھگ 430 سال تک خوب تحقیقات کی، سائنس کے بادشاہ رہے ہم، سائنس کی ساری تحقیقات میں ہمارا عمل دخل رہا ہے، اور پھر 430 سال تک وہ ترقی کرتے ہوئے 1000 سال تک ان ساری ترقیوں کا ہم گن گاتے رہے، اور اس کی بنا پر آج ہوا یہ ہے کہ لگ بھگ اتنے ہی سال ہم ساری دنیا سے پچھڑ گئے، اور اس بنا پر ہی ایک سپر پاور جو ہے ہم تھے آج صفر بن گئے۔ اسی بنا پر آج سائنس کی جدید تحقیقات میں ہمارا کنٹریبیوشن، ہمارا حصہ لگ بھگ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مثال دوں گا کہ نوبل انعامات کی 103 سالہ تاریخ میں فزکس میں جو سب سے بڑی برانچ ہے اس میں اب تک صرف 3 مسلمانوں کو نوبل انعام حاصل ہو چکا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جدید سائنس اور اس کی تحقیقات میں ہمارا رول کتنا ہے اور ہم دراصل کہاں پہ ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر یہ جو سپر پاور ہیں یہ ہمارے وجود تک کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں اور مکمل تباہ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو، اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم آخر کیسے پچھڑے؟ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ تاریخی غلطیاں ہم سے کیا ہوئیں؟ ہماری ترجیحات کتنی غلط تھیں؟ ہماری ترجیحات کا ہمیں کس طریقے سے علم نہیں تھا، اور کتنی بڑی نیند ہم سو گئے، غالباً اصحاب کہف سے زیادہ سو گئے، اور جب ہم جاگے تو دیکھا ہم نے کہ کارواں ہمارے لٹ چکے تھے اور ہم مکمل طور پر جو ہے وہ بے تخت و تاج ہو گئے تھے۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ کہاں پر غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں؟ آج ہم پہلے ان کی نشاندہی کہیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ مسلم بادشاہوں کے دربار میں ہمیشہ فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹ کے جو ماہرین، جو ایکسپرٹس تھے، ان کی خوب قدر ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی سائنسدانوں کی کوئی قدر ہمارے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اکبر کے 9 رتنوں میں بھی کوئی سائنسدان نہیں تھا۔ نمبر 2، سائنس اور سائنسی ایجادات سے بے خبری کی ایک مثال صرف یہی دیکھ لیجئے کہ 11ویں صدی میں سمت بتانے والی، ڈائریکشن بتانے والی کمپاس گھڑی جو ہے
وہ ایجاد ہوئی جس کے ذریعے سے واسکو ڈی گاما نے اور کولمبس نے جو ہے وہ بحری راستے دریافت کر لیے. بحری راستے دریافت کرنے کے بعد وہ تجارت کرنے لگے اور دنیا بھر میں تجارت پہ چھا گئے. لیکن ہماری قوم اس جو بہت ہی اہم ایجاد تھی کمپاس گھڑی، اس سے ہماری قوم ناواقف تھی. نمبر 3، شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا جب بیمار ہو گئی تب میڈیکل سائنس کی باوا آدم اس قوم کے پاس، بادشاہ کے پاس بھی کوئی مسلمان ڈاکٹر دستیاب نہیں تھا. علاج کے لیے ایک انگریزی ڈاکٹر کو بلایا گیا اور پھر اس ڈاکٹر نے فیس کے طور پر بادشاہ سے تجارت کے حقوق مانگے. شاہ جہاں کی غیر دوراندیشی کا عالم یہ تھا کہ شاہ جہاں کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ انگریز ڈاکٹر کتنی بڑی فیس طلب کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ شاہ جہاں کے دربار میں مریض کا درجہ حرارت ناپنے والا تھرمامیٹر بھی نہیں تھا، جبکہ شاہ جہاں کے دور کے کئی سال پہلے اٹلی میں تھرمامیٹر کی ایجاد ہو چکی تھی. شاہ جہاں کو اس کا علم نہیں تھا. نمبر 4، شاہ جہاں کے دور میں ہی یعنی 1627 سے لے کر 1658 تک عیسائی اور یہودی سائنسدانوں نے ٹیلیسکوپ، مرکب خوردبین، لوگارتم، مائکرومیٹر، حتیٰ کہ پاسکل نے کیلکولیٹر تک ایجاد کر لیا تھا. ہمارے بادشاہ شاہ جہاں کو اس کے تعلق سے کوئی علم نہیں تھا. نمبر 5، شاہ جہاں نے، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ جو بارسوخ لوگ تھے، جو بادشاہ تھے، اور کہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے تعلق سے ہم آج یہاں پر ابھی جائزہ لے رہے ہیں تاکہ بگڑی ہوئی شکل میں ہی صحیح ہمارے یہاں پر اب بھی جو بارسوخ لوگ ہیں، جو آج وہی بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ یہ غلطیاں نہ کریں. آج ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. صبر و استقامت کا مہینہ، ہمدردی و غمگساری کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ، جہنم سے نجات کا مہینہ، ماہ رمضان. شیخ فیض الرحمان. ماہ رمضان کی خصوصیات پر دیکھنا نہ بھولیں ہمارا پروگرام تحفہ رمضان. ماہ رمضان کا فیضان، تحفہ رمضان، روزانہ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. This Ramadan. Welcome, O Ramadan. The month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this blessed month. Watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ سائنس کی باوا آدم کہلانے والی ہماری قوم سائنس سے دور کیسے ہو گئی، اور اس بنا پر آج ہمارے نوجوان بھی سائنس سے کیسے دور ہوئے ہیں، اور اس میں کیا تاریخی غلطیاں ہوئی ہیں،
آج ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پانچویں بات ہم کہہ رہے ہیں کہ شاہجہاں نے آگرے میں اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں اس زمانے کے لگ بھگ 3 کروڑ روپے کی لاگت سے تاج محل بنوایا۔ آج یہ رقم کئی ہزار کروڑ کی ہوتی ہے، لیکن اس عمارت سے حاصل ہونے والا کروڑوں کا سرمایہ براہ راست ہماری قوم کو اس میں سے ایک پائی بھی نہیں مل رہی ہے، اور اس طریقے سے وہ ہمارے لیے لا حاصل ہو چکا ہے۔ اور آج ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے پھر اس قوم کے لیے چھوڑا تو کیا چھوڑا؟ سفید پتھر اور لال پتھر، کہ قوم جو ہے وہ سر پٹک پٹک کر ماتم کرے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے یہاں پر چھوڑ نہیں سکے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اس زمانے میں، شاہجہاں کے زمانے میں یونیورسٹی وغیرہ کا تصور کہاں تھا یا چلن کہاں تھا؟ ان کی معلومات کے لیے میں عرض کروں کہ شاہجہاں کے زمانے سے 100 سال قبل آکسفورڈ یونیورسٹی اور پیرس یونیورسٹی وجود میں آ چکی تھی، اور تاج محل کی تعمیر کے 62 سال 62 ایئرس پہلے ایک جدید قسم کی کیمبرج یونیورسٹی وجود میں آ چکی تھی، لیکن شاہجہاں کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ اب دیکھ ہم بات کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر غفلتیں ہوئی ہیں۔ نمبر 6 ہم بتا رہے ہیں، ایک ایک دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ کس دور میں کیسے کیسے غفلت اور کیسے کیسے کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں۔ نمبر 6 ہم بات کر رہے ہیں کہ 1710 سے لے کر پہلی جنگ آزادی یعنی 1857، اس دور کو اب آپ لیجئے کہ اس دوران کیا ہوا۔ اس دور میں انگریز ہندوستان سمیت بلکہ بر صغیر سمیت دنیا کے کئی ملکوں پر راج بھی کرتے رہے اور سائنسی ایجادات میں بھی مصروف رہے، اور اس دور میں انگریزی اور دیگر مغربی اقوام نے کیا کیا ایجادات کی ذرا دیکھ لیجئے۔ 1712 میں اسٹیم انجن، 1752 میں لائٹننگ کنڈکٹر، 1768 میں ہائیڈرومیٹر، 1783 میں پیراشوٹ، سن 1800 عیسوی میں برقی بیٹری اور لیتھ مشین، 1804 میں لوکومیٹیو، 1817 میں بائسیکل، 1822 میں کیمرہ، 1823 میں کیلکولیٹر، 1831 میں ڈائنمو، 1837 میں ٹیلی گراف، 1849 میں سلائی مشین، اور 1855 میں سیلولائڈ مشین جیسی اہم ایجادات عیسائی اور یہودی سائنسدانوں نے تحقیقات کی، اور دنیا کو یہ ساری چیزیں ان انگریزوں نے اور مغربی اقوام نے دنیا کو دے دی۔ اسی عرصے میں 1710 سے لے کر 1857 میں ہمارے مغل شہزادوں اور نواب زادوں نے بھی کچھ ایجادات کی۔ ملاحظہ کیجئے، تیتر بازی، بٹیر بازی، مرغ بازی، پتنگ بازی، یہ ایجادات ہمارے جو ہیں وہ مغل حکمرانوں اور نواب زادوں اور شہزادوں نے کی۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ کہاں پر اور کس طریقے سے ہم پچھڑ گئے۔ دراصل یہ مغل حکمران اور دوسرے حکمرانوں کی صورت میں ہمارے پاس بھی ہمارے جارج بش اور ٹونی بلیئر اور باراک اوباما ہمارے پاس موجود تھے، جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی، اقتدار تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ٹیپو سلطان کے علاوہ کسی نے بھی کوئی سائنسی پیش رفت میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ ایک ٹیپو سلطان جو ہیں، ان کی ہم جب دیکھتے ہیں تاریخ تو ایک واحد ایسے حکمران تھے جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں صرف دلچسپی نہیں کی بلکہ خوب پیش رفت کی۔ آج جو ہمارے میزائلز کے بادشاہ جو باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستانی میزائلز
کہ جو بابا آدم کہلائے جاتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں، اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ میزائل کی تھیری انہیں جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے نقشوں اور چارٹ سے ملی۔ پوچھئے کہ کس صدی میں ایک شخص جو ہے وہ میزائلز کے بارے میں سوچتا ہے؟ تو یہ جو بات ہے کہ اس طریقے سے ٹیپو سلطان اسی وجہ سے ناقابل تسخیر ثابت ہوئے۔ جب انگریز بر صغیر پر حکومت کرنے کے لیے آئے، وہ ایک سپریم طاقت تھے۔ یہاں جتنے بھی راجے مہاراجے تھے ان کے ساتھ میں ایک ایک جنگ کیسا معرکہ، معمولی جھڑپ ہوئی اور معاملہ ختم ہوا، سوائے ٹیپو سلطان کے۔ ایک اکیلے ٹیپو سلطان کو قابو میں لانے کے لیے اس سپر طاقت کو 3 جنگیں لڑنی پڑی تھی، میسور کی پہلی، دوسری اور تیسری جنگ، ایک اکیلے شخص سے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو سلطان سائنس اور ٹیکنالوجی کے بادشاہ تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے ہتھیاروں نے نہیں ہرایا، بلکہ اپنوں کی مخبری نے، کہ کس وقت ٹیپو سلطان کہاں پر ہوں گے، ان کی مخبری کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیپو سلطان کی موت ہوئی۔ اور جس وقت ٹیپو سلطان کی موت کی خبر انگریزوں تک پہنچی تو انگریز چلا اٹھے کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ ایک شخص محض اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے نالج کی وجہ سے اور پیش رفت کی وجہ سے ایک سپر طاقت سے لڑتا رہا۔ 250 سال تک اس طریقے سے انگریز اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے حکومت کرتے رہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اگر دوسری جنگ عظیم میں وہ پٹ نہیں گئے ہوتے تو غالباً ابھی تک بر صغیر میں قائم رہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ پھر جب اس قوم کو سنبھلنے کا ایک موقع آیا، تب اس قوم نے کیا کیا کہ اب آزادی کی جب بات آ گئی تو انتہائی ہولناک معاملہ ہوا، اور وہ میں کہتا ہوں کہ 20ویں صدی کا سب سے ہولناک، سب سے افسوسناک واقعہ تھا، اور وہ تھا تقسیم ہند۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ 20ویں صدی کا سب سے ہولناک واقعہ تو وہ 6 اگست 1945 جب امریکہ نے ہیروشیما میں بم ڈالا، یا 9 اگست 1945 جب ناگاساکی بم ڈالا اور لاکھوں لوگ جو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ نہیں، میری نظر میں سب سے ہولناک واقعہ جو ہے 20ویں صدی کا وہ تقسیم ہند، کیونکہ لگ بھگ 1000 سال تک اس پورے بر صغیر پر راج کرنے والی قوم نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہم آج کسی بھی تھیری پر کہ وہ تھیری صحیح تھی غلط تھی کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن روز روشن کی طرح سے یہ بات آج عیاں ہے کہ اس واقعے کی بنا پر، ہولناک واقعے کی بنا پر، بر صغیر کی مسلم قوم جو ہے وہ مکمل طور پر پیس کے رہ گئی، تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور اسی بنا پر سائنسی پیش رفت میں بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ جہاں پر مسلمان اکثریت میں رہے وہاں پر وہ مسلکی معاملات میں، مسلکی جو الجھنیں ہیں اس میں وہ الجھے رہے۔ جہاں پر وہ اقلیت میں رہے وہاں پر وہ فرقہ وارانہ فسادات میں الجھے یا الجھائے گئے۔ اور اس طریقے سے ایک جو ہم نئی تاریخ شروع کر سکتے تھے اس سائنس کے میدان میں آگے بڑھنے کی، وہ ہم نہیں کر پائے، اور اس کی وجہ ہمارے جو قائدین تھے ان کا انتہائی ناعاقبت اندیش جو یہ رویہ تھا، اس کی بنا پر ہم نے قبول کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ اپنی طاقت کو خود زائل کریں گے، خود تقسیم ہو کے رہ جائیں گے۔ اور اس کی بنا پر کیسے ہو گیا؟
ہم اس کو تفصیلی معاملات میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ قوم سائنس سے پھر بدکتی گئی، بھاگتی گئی اور بھول گئی کہ یہ کئی ساری ایجادات جو آج دوسرے سائنسدانوں سے منسوب ہیں، مغربی اقوام سے منسوب ہیں، وہ ہماری ہی ایجادات تھیں، اور وہ ایجادات ہمارے سائنسدانوں نے، ہمارے حکماء نے، ہمارے حکیموں نے اس وقت کی ہیں کہ جب وہ حدیث و فقہ کے بادشاہ تھے۔ وہ صرف دنیاوی علوم میں نہیں بلکہ جس کو دینی علوم کہے جاتے ہیں اس پر بھی چھائے ہوئے تھے، اور وہ سارے پیغامات جو ہیں وہ لے کر آئے تھے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اس بنا پر کس طریقے سے یہ قوم جو ہے آج سائنس سے بھاگ رہی ہے، بدک رہی ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے اور بتائیں گے کہ آخر اس کا علاج کیا ہے، اور سائنس سے ہم دوبارہ ربط کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں جب کہ ہمارے طبیب، ہمارے حکماء، ہمارے سائنسدان، ہمارے مفکرین، ہمارے محققین صرف سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں نہیں، حدیث میں، فقہ میں، اور وہ ساری حکمتیں ان سب میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور وہ کرتے ہوئے انہوں نے کئی تحقیقات کی، کئی تھیریز، کئی نظریے جو آج کئی دوسری قوموں کے سائنسدانوں سے منسوب کیے جاتے ہیں غلط طریقے سے، بہت ہی زیادتی کے ساتھ میں، وہ ہماری قوم نے ان ایجادات کو دنیا سے متعارف کرایا، چاہے وہ علم ہندسہ ہو، چاہے وہ علم ریاضی ہو، چاہے وہ سرجری ہو، چاہے علم فلکیات ہوں، ان ساری چیزوں کو۔ اور اس وقت ان کے نظر میں بات صرف یہی تھی کہ ترتیب کے حساب سے قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ وہ جہانوں کو لے کر بیٹھے تھے کہ یہ ایک جہاں کی یہ پہلی آیت ہی مجھے تحقیق اور ریسرچ کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ صرف ایک جہان، ایک دنیا نہیں ہے، کئی دنیا اور کئی جہان ہیں۔ تو اس میں لگے رہے کہ یہ جو ہے اللہ نے یہ سارے جہان، ساری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس طریقے سے وہ جدید تحقیقات میں مصروف رہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے نظریے، ہمارے اکابرین، ہمارے جو قائدین ہیں، ان کے نظریات میں 180 درجے کا فرق آ گیا، پورا معاملہ الٹا ہو گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں آج ہم کہاں ہیں، اس کو ہم تفصیلی بات کریں گے، اور اس کا علاج کیا ہے، اور ہماری قوم جو ہے وہ کس طریقے سے سائنس اور جدید علوم سے پھر جڑ جائے، ہم اس کی تفصیلی بات آئندہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا